نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلام پاک کے چند حروف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی توفیق سے شرف حاصل ہوا پڑھنے کا۔ یہ آپ نے سنا تو ہوگا، ہر جنازے سے پہلے جو بھی مولانا صاحبان یہ پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، ہم سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دو کان اس لیے دیے کہ ہم سنیں زیادہ، لیکن افسوس آج ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے باہر نکال دیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پڑتی ہے۔ سب سے پہلے موجودہ جو سسٹم چل رہا ہے، حقیقت جو بات یہ ہے، ہمارا مرنے پر یقین ہی نہیں۔ زبان ضرور کہتی ہے، آئے دن موت دیکھتے ہیں، آئے دن جنازہ پڑھتے ہیں، آئے دن اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ اپنے مرنے کا خیال نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو مرنے کا خیال ہو اور اس چیز پر یقین ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے جی اٹھنا ہے، قبر کی منزل الگ، حشر کی الگ، اگر اس بات پر یقین ہو تو ہم اس کی پوری تیاری کریں۔ لیکن افسوس آج ہمیں یہ یقین نہیں، اور یقین کیوں نہیں، ہماری محفلوں میں اس کا تذکرہ ختم ہو چکا ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مفہوم کہ جس محفل میں چند مسلمان جمع ہوں اور بغیر اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کی بات کیے بغیر اٹھ جائیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گرج ہوتی ہے نا، وہ ایک مردار پر آئیں، کھا کر چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری احادیث مبارکہ کا مفہوم ایمان والوں کو ایمان والی باتوں سے نفع پہنچتا ہے۔ ایمان والوں کو ایمان والی باتوں سے نفع پہنچتا ہے۔ اگر اس بات پر بھی تھوڑا سا خیال کر لیں، غور کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہر بات میں حکمت، چند ایک احادیث مبارکہ اور بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑی سوچ میں پڑ گئے کہ گرج مردار کھاتی ہے، کوا مردار کھاتا ہے، لیکن اسے کتے سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ پھر غور کرنے سے پتہ چلا کہ گرج ایک آتی ہے، مردار کو دیکھتی ہے، واپس جاتی ہے، ساری گرجوں کو بلا لاتی ہے۔ کوا ایک مردار دیکھتا ہے، کائے کائے کاں کاں کر کے وہ دوسروں کو بھی اکٹھا کر لیتا ہے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جسے پتہ ہے کہ میں سارا مردار اکیلا نہیں کھا سکتا، پوری بھینس اکیلا نہیں کھا سکتا، لیکن جب تک اس کے جسم میں طاقت ہے نا، وہ دوسرے کتے کو قریب آنے نہیں دے گا۔ اگر دوسرا کتا کوئی اس سے طاقتور آ گیا تو وہ اس کو پیچھے ہٹا دے گا، خود کھانا شروع کر دے گا۔ حکمت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت، یہ بھی ہم نے بڑی دفعہ سنی لیکن غور کبھی نہیں کیا۔ جو بھی مسلمان جیل کاٹ کر آیا اس سے پوچھیں، اپنی مرضی سے نہ وہ خریداری کرنے کے لیے گیا، نہ اپنی مرضی سے کسی کی ملاقات کی، اور نہ ہی اس نے اپنی مرضی سے کھایا پیا۔ جیل والے قانون کے مطابق اس نے زندگی گزاری۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والوں کو ایمان والی باتوں سے نفع پہنچتا ہے۔ اس کا بھی اگر اس پر غور کریں تو ایمان والے جہاں بھی بیٹھیں وہ ایمان والی باتیں کریں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری محفلوں میں ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہمیں وہ محفل اچھی لگتی ہے جہاں ہنسی مذاق ہو۔ ہمیں ایسی محفل بالکل اچھی نہیں لگتی۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ شغل میلے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرے کافی بھائیوں کو ان باتوں سے بہت غصہ لگتا ہے۔ یہ محفل میلاد کے بارے میں جب میں بات کرتا ہوں نا تو بہت زیادہ میرے بھائی، بیٹے، بھتیجے انہیں بہت زیادہ افسوس لگتا ہے، لیکن اگر آپ خدارہ اس بات پر غور کر لینا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر کہنا لگنا ہمیں گوار نہیں، ہم ان کے کہنے ماننے پر تیار نہیں، ان کی باتوں پر عمل کرنے میں ہم اپنی کامیابی نہیں سمجھ رہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر ہم سمجھتے ہوں تو کیا خیال ہے ہمیں ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اگر یہ بات ایسے سمجھ نہیں نہ آتی تو ایک مرتبہ پہلے بھی ایک بات دہرا چکا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں، کیونکہ اچھائی، نیکی، اس طرح کی باتیں بار بار کی جائیں نا، ان کا لطف آتا ہے۔ دنیا داری کی ایک بات کو دوسری دفعہ کریں، اس کا پہلا بھی لطف جاتا رہتا ہے۔ اور وہ بات یہ، اگر ایک بچہ میٹرک کا اس نے امتحان دینا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ کل جو پیپر آنے والا ہے وہ لیک ہو چکا ہے اور وہ کھاریاں سے مل رہا ہے، شام کی اذان کے وقت اسے پتہ چلے، پو کی راتیں ہوں، شام کے 7 بجے عشاء کے قریب اسے پتہ چلتا ہے، سواری بھی اس کے پاس سائیکل یا موٹر سائیکل ہے، تو کیا خیال ہے وہ کھاریوں کا سفر نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے، وہ کویسچن پیپر مجھے مل جائے، بجائے اس کے کہ میں پورے سبجیکٹ کی تیاری کروں، میں صرف وہ چند سوالات جو آنے ہیں ان کی تیاری کر لوں، اور ان کا اگر تیاری کرتے کرتے پوری رات جاگنا پڑے وہ جاگ جائے گا، اور وہ پتہ کرے گا کس ماسٹر کے پاس اس کا جواب ہے، اس سے پوچھے گا، رات پوری جاگ کر گزار دے گا، لیکن پیپر کی تیاری فل کر دے گا۔ یہ بات ہے کڑوی، سمجھنی ہے آسان، لیکن سمجھ کر نہ سمجھ بننا یہ ایک الگ بات ہے۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، موت جب آ جانی ہے نا، یہ کھیل ختم ہو جانا ہے دنیا کا، اور سب سے پہلے جس کے پیچھے ہم دیوانے ہوئے ہیں نا، یہ دنیا کے پیچھے، پیسے کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے، سب سے پہلے اگر ساتھ چھوڑنے والی چیز ہے تو یہ ہے، ادھر دم مسافر ہو گیا، جو ہی روح پرواز ہو گئی، یہ آپ کا نہیں رہا، وہ وارثوں کا ہو گیا ہے۔ اور تقریباً 1 سال پہلے ہماری مسجد میں یہ جو جماعت آتی ہے نا تبلیغ والی، یہ آئے تھے، اور ایک ٹو ینگ کیپٹن ادھر سی ایم ایچ میں تھا، کھاریاں، وہ بھی ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ صحیح بات ہے، میں اکثر اس کی یہ بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب 1,00,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں اگر ہے نا تو میری روح پرواز کر جاتی ہے، وہ 1,00,000 تو میرا نہیں رہا، کیونکہ وارثوں کا ہو گیا، اللہ کے ہاں اس کا جواب دہ میں ہوں۔ مال کمایا کہاں، خرچ کہاں کیا، کہاں سے کمایا بتا؟ وہ 1,00,000 روپیہ تو اسی کا تھا نا، اس کے بعد وارثوں کا ہو گیا۔ اگر وہ مر جاتا ہے، سیم اسی طریقے سے اگر میں مر جاتا ہوں تو اللہ کے ہاں یہ سارے پیسے کا جواب دہ میں ہوں۔ کبھی سوچے؟ ہم تو سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے جوڑتے ہیں،
پھر اپنی اولاد کے لیے، پھر ان کی اولاد کے لیے، کرتے 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 ہم قبر تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کلام پاک میں سورۃ الکوثر فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں رکھا تجھے مال و دولت نے، اس دنیا کے مال نے، یہاں تک کہ تو قبر تک آ پہنچا۔ کیا آج بے شک غور کر لیں، ہماری زندگی ایسے ہی نہیں گزر رہی؟ کرتے کرتے ہم قبروں تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں۔ اگر ہم نے یہاں سے کراچی جانا ہو اور 1 ماہ کے لیے جانا ہو، ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، کپڑے رکھ لیں، جوتے رکھ لیں، یہ چیز رکھ لیں، یہ بھی ہمارے کام آ سکتی ہے، یہ بھی ہمارے کام، اس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی، یہ چیز ضرورت ہوگی، وہ ساری چیزیں ہم پیک کرتے ہیں۔ کیوں؟ 1 ماہ کے لیے ہم نے کراچی جانا ہے۔ جو ہی گرمیاں ختم ہوتی ہیں، سردیوں کے کپڑوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، سردیوں کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، کمبل، ارزائیاں، ان کو ٹریس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب سردیاں ختم ہوتی ہیں، گرمیاں، تو کپڑوں کی تیاری، گرم کپڑے سارے الماریوں میں رکھے جاتے ہیں، گرمیوں والے کپڑے ان کی تیاری کی جاتی ہے۔ سفر پر جانا ہو تو سفر کی تیاری، گرمیوں کے بعد سردیوں کی تیاری، سردیوں کے بعد گرمیوں کی تیاری، غرض کہ ہم ہر کام کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں تیاری کر رہے تو اپنی قبر کی، اپنے عشر کی، اپنی آخرت کی زندگی کی۔ آج ہماری ساری توانائیاں اس دنیا کے لیے ہم صرف کر رہے ہیں، دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی، ساری محنت اس دنیا کے لیے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شفٹ ہونا ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہوگا کیا؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دنیا میں تو بے شک ہم نے جتنا مال کمایا، جب روح پرواز ہوئی یہ مال ختم، یہ مال آپ کے کسی کام کا نہیں۔ یہ ادھر ہم سمجھ رہے ہیں نا، شیطان نے ہمارے اندر یہ ڈال دیا ہے، اگر تو نہیں تو تیرے بچوں کے کام آئے گا۔ لیکن جو ہی انسان نے قبر میں جانا ہے نا، تو پھر پتہ چلے گا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ تھی۔ اسی بات پر بھی اگر ہم غور کریں، آج ہم زبان سے کہتے ہیں ہمیں اپنے والدین سے بہت پیار ہے، اور اس بات کو تھوڑا سا سوچ کر دیکھیں کہ والدین سے پیار تو ہے، والدین اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اولاد آج ان کے والدین کو اپنی اولاد کی نمازوں کی ضرورت ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم زبان سے کہتے ہیں نا ہمیں اپنے والدین سے بہت پیار ہے، ہم ان کے لیے، انہیں ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، ہم ان کے لیے پڑھ رہے ہیں،
ہم ان کے لیے نیک اعمال کر رہے ہیں، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام۔ اور ایک بات نہایت ہی قابل احترام سامعین حضرات، بے نماز کی شہادت قبول نہیں۔ اللہ کی راستے میں جان دینا کتنا عظیم کام ہے، لیکن اگر ایک آدمی بے نماز ہے تو اس کی شہادت بھی قبول نہیں۔ اس کے دوسرے کام کس کے؟ یہ جو میں معافی چاہتا ہوں، اپنے لالچ کے لیے، اپنے لالچ کے لیے گمراہ کرنا دوسروں کو، اصل چیز سے ہٹا دینا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے اللہ کا کہنا مانیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانیں۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے وہ ہم کریں، جو کہے وہ کریں، جس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی وہ بھی کر لیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ دن بدن ہماری بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ او خدا را خدا را خدا را، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ آج مسلمان ہی اسلام کے درمیان رکاوٹ ہے۔ وہ پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک پروگرام دیکھنے کا اتفاق ہوا نا، تو اس میں ایک ہندو نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ تو اندازہ لگائیں دوسرے مسلمان کو اس کی چیز کی خوشی ہونی چاہیے تھی نا۔ تو اس نے اسے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پروگرام دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اندازہ لگائیں جن کی باتیں سننے کے بعد، جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بندے کی ہدایت کا سبب بنایا، وہ بندہ گمراہ ہے، اور جو کہنے والا ہے وہ کتنا کوئی عقل مند ہوگا۔ صحیح بات ہے، یہ فرقہ واریت چھوڑیں، اگر رکھنی بھی ہے تو کم از کم اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر جو عمل کرتا ہے نا، ان کا کہنا مان رہا ہے، تو کم از کم اس سے مت روکیں۔ وہ قبلہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ تھے نا، اور آپ کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کرنے لگا، حاجی صاحب، فرمانے لگے جی فرمائیں، جو یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ آپ فرمانے لگے ہو جاتی ہے۔ پھر کہنے لگا جس نے یہاں ہاتھ باندھے اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ فرمانے لگے ہو جاتی ہے۔ پھر کہنے لگا جس نے ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کی اس کی ہو جاتی ہے؟ آپ فرمانے لگے ہو جاتی ہے۔ تو بڑا حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ پھر ہوتی کس کی نہیں؟ فرمانے لگے جس نے پڑھی نہیں اس کی ہوئی نہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، سوچ پازیٹو رکھیں۔ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا سنت، یہ ساری سنتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا سنت، رفع یدین کرنا سنت،
یہ کہاں صحیح بات ہے، ہم کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ وہ بات تو صحیح بات ہے، وہ جو حاکم وقت نے ایک اللہ کے ولی سے پوچھا، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کمی بیشی معاف فرمائے، مجھے یاد آتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے حاکم وقت نے رائے لی کہ میرا دل ہے کہ اپنے ملک میں اسلامی اسکول ایک بنا دوں تاکہ لوگ دین کے علم سے واقف ہوں، تو آپ سے رائے لینی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے اگر آپ نے میری رائے لینی ہے نا، تو جو بھی بچہ اس سکول میں داخل ہو وہ پہلے کوئی ہنر کا اس کے پاس ڈپلومہ ہو تب اسے وہاں داخلہ ملے، جس کے پاس ہنر کا ڈپلومہ نہ ہو اسے وہاں داخلہ نہ ملے۔ حاکم وقت بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اس کی وجہ بتا دیں۔ تو آپ فرمانے لگے اگر بچے کے پاس ہنر کا ڈپلومہ ہوگا تو دین کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ ہنر کو بیچے گا، اور اگر اس کے پاس کوئی ہنر کا ڈپلومہ نہیں تو اس بیچارے کے پاس دین ہی ہے نا، اس نے اس کو بیچنا شروع کر دینا ہے۔ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، خاص کر یہ خطیب صاحبان، صحیح بات ہے، میرا مقصد اصلاح کا ہے، مقصد کسی کے اوپر یہ ایسی بات کرنا نہیں ہے جس سے آپ کی دل آزاری ہو، لیکن اصلاح، مقصد اصلاح کا ہے۔ آج معافی چاہتا ہوں کہ ہمارا دین بک رہا ہے۔ ہر مسلک اعمال کی بجائے ان کا دل یہی ہوتا ہے کہ یہ آدمی دوسرے مسلک میں نہ جائے۔ اگر ایک آدمی زانی ہے کوئی مسئلہ نہیں، صحیح بات ہے، میں کیونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہوں، اسی معاشرے میں رہتا ہوں۔ شراب پیے کوئی مسئلہ نہیں، زنا کرے کوئی مسئلہ نہیں، نماز نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، جھوٹ بولے کوئی مسئلہ نہیں، بے ایمانی کرے مسئلہ یہ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ کہیں دوسرے مسلک میں نہ یہ چلا جائے۔ اگر وہ دوسرے مسلک میں گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے اسے اپنی طرف کھینچنے کی، ادھر نہ جانا، فلاں تو وابی ہے۔ مولانا مکی صاحب سے کس نے سوال کیا نا یہ وہابی کیا ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ ایک گالی ہے۔ ویسے تو وہابی کا اگر لفظ لیا جائے نا، وہابی اللہ تعالیٰ کی ذات، وہاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ وہابی میرا خدا، اگر اس کا ترجمہ لیا جائے، لیکن یہ جو وہابی کہتے ہیں یہ نفرت کا اظہار۔ خدا را کسی انسان کی نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق عطا فرمائے دل آزاری کا، مقصد اصلاح کا ہے۔ ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کیا کریں کہ اے باری تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔
ہدایت کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور میری تو رائے لینا اللہ کی توفیق سے آج بھی جب بھی وقت ملے میں 2 نوافل ضرور پڑھتا ہوں کہ اپنے لیے سیدھا راستہ مانگنا، نیت اپنے لیے، اپنی درستگی کے لیے۔ اگر یہ 2 نفل حاجت کے پڑھا کریں نا کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور وہ اس لیے ضروری ہیں موجودہ وقت کے اعتبار سے، وہ ہر مسلک، صحیح بات ہے، جب میں یہ نفلوں کا کلام پاک کا پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا نا، کوئی مشکل پریشانی آتی ہے نا تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر آندیاں زیادہ تیز، اللہ کی بارگاہ میں، سورج گرہن اللہ کی بارگاہ میں، چاند گرہن اللہ کی بارگاہ میں نفل، اگر بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اللہ کی بارگاہ میں نفل، اگر بارشیں نہیں ہو رہی تو اللہ کی بارگاہ میں نفل۔ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ طریقہ سکھایا کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کریں ہر معاملات میں، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے سب ممکن ہے۔ کن فیکون، ہو جا ہو گیا۔ لیکن اور آپ کو پہلے اپنی کارگزاری سنا لینا، وہ پنجابی میں جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے دادی جان، والدہ محترمہ، وہ کہانیاں سننے کی عادت ہوتی تھی، تو ان کہانیوں میں پنجابی میں ایک کا نام ہوتا تھا ہڈ ورتی، اسے کہتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہو، اور ایک جگ ورتی جو دوسروں کے ساتھ۔ اور میں آپ کو اپنی ہڈ ورتی سنانے لگا ہوں، اپنے ساتھ جو، صحیح بات ہے، بریلوی خاندان میں پیدا ہوا، الحمدللہ میرے 13ویں باپ حضرت شیر زکریا باؤدین رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے گھر کے ساتھ ہی ان کا دربار ہے۔ گاؤں والے، ارد گرد گاؤں والے تو جانتے ہوں گے، جانتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، لیکن جو دور دراز کے ہیں، کافی ایسے جو نہیں آئے انہیں نہیں پتہ، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے 13ویں باپ حضرت شیر زکریا باؤدین رحمۃ اللہ علیہ، اور 14ویں باپ میاں عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جوڑے میانہ چک دربار ہے۔ 15ویں باپ، ان کا نام یاد نہیں، وہ ششر مسجد ان کا دربار ہے۔ الحمدللہ 15 پیڑھیوں تک تو مسلمانوں کی اولاد میں سے آ رہا ہوں۔ میری والدہ محترمہ حضرت میاں فتح محمد المعروف میاں فتو صاحب ڈنڈالہ سے، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایکچول بات صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کی اولاد میں سے ہوں، اور الحمدللہ یہ عقائد کے اعتبار سے بریلوی، اور جب میں نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے کے لیے وضو کرنے گیا نا تو شیطانی وسوسہ جو پہلا آیا وہ کیا تھا کہ تم ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، یہ تم پڑھتے ہو تو پھر یہ نفل پڑھنے کا فائدہ؟ خیر،
اللہ تعالیٰ کی ذات کے فضل اور کرم سے دل میں یہ خیال آیا کہ شیراز یہ نفل پڑھنے کا تو تجھے ویسے بھی فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ اس دور میں جیسے ہر فرقہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں، اور تم اللہ کی مدد طلب کرنے لگے ہو، تو وضو کر کے یہ نفل پڑھو۔ ہوا یوں، الحمدللہ نفل وضو کر لیا، مصلی پر کھڑا ہو گیا، تو اس کا آخری جو وار تھا نا شیطانی وسوسے کا، صحیح بات ہے، کیونکہ وسوسہ آئے تو پھر پتہ چل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اعمال بہت اچھے تھے، انہیں تو شیطان نظر آ جاتا تھا۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شیطان کو پکڑا، اس کے اوپر بڑا بھاری پتھر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اور عمر یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسی نے سارا نظام خراب کیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آزادی دی ہے تم بھی آزاد کر دو۔ تو عرض کرنے کا مقصد انہیں تو یہ نظر آ جاتے تھے، لیکن آج ہمیں وسوسے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اور جب میں نفل مصلی پر قبلہ رخ کھڑا ہو گیا، نیچنے لگا، تو اس کا آخری بار یہ تھا کہ شیراز دیکھنا کہیں وہابی نہ ہو جانا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے فضل کرم سے دل میں یہ خیال آیا، شیراز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جو رستہ پسند ہے اس رستے کی مدد طلب کرنے لگا ہے، تو وہ وہابیوں والا ہو تو چل پو، دیوبندیاں والا ہو تو اس پر چل پڑ، بریلویوں والا ہو تو اس پر چل پڑ، اگر اہل تشیع کا ہے تو اس پر چل پڑ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے۔ مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اور اللہ راضی ہوگا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کریں؟ یہ آیت کا مفہوم بیان کرنے لگا، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ کے کہنے پر عمل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانیں، تو میں اللہ ان سے محبت شروع کر دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، کیسا مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج ہم ان کی نعتیں پڑھتے سنتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات سے یہ کہنا پڑتا ہے انہی کے کہنے پر عمل نہیں کرتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہمیں مناسب نہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ بات یہی ہے، اگر ہم نماز پڑھتے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیز پاؤں مبارک میں پہنی، ہم نے اس کا نقشہ بنوا کر مسجدوں میں ٹانگ دیا، انہیں چوما، جو پاؤں میں پہنی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک پر سجائی، ہم اسے منڈوا کر گٹر والی نالی میں بہا دیتے ہیں۔ عقل دیکھیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی نہ ایسی توفیق دے کہ کسی کے دل آزاری ہو، مقصد اصلاح کا ہے۔ اور ایک بات آپ سے اور بھی واضح کر دوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو کہتے ہیں نا دل آزاری اگر دین کی بات سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی عزت تھی، اگر مکے میں کوئی عزت تھی
تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ سیرت النبی کا ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں، اگر معافی چاہتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بات کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی زبان سے، یہ جو پنجابی کا محاورہ ہے نا، آدھی زبان سے کہا کہ مکے والو فلاں ٹیلے کے قریب جمع ہو جاؤ۔ سارے مکے والے وہاں جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹیلے کے اوپر، پہاڑی تو